السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس وقت ایک مرتبہ پھر تقاریر کا سلسلہ ان کا جاری ہے، اور ان تقاریر میں ہمیں آہستہ آہستہ جارحانہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ قانونی رکاوٹیں اب بھی حائل ہیں میاں محمد نواز شریف کے انتخابات لڑنے کی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو قانونی رکاوٹیں ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پاناما کیس میں میاں محمد نواز شریف کو ایک خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ نااہلی کی میعاد آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کیا ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 62(1)(f) میں ڈسکوالیفیکیشن کا تو ذکر ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ نااہلی کی میعاد یا حد کتنی ہوگی، کتنے سال تک جو ہے اگر کوئی رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی آرٹیکل 62(1)(f) کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ نااہل ہوگا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ ہے۔ 1985 میں فوجی عامر ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 62-63 متعارف کروایا، اور اس کے تحت پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب 2023 آ چکا ہے، کئی مرتبہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئیں، لیکن آج تک کسی منتخب حکومت نے آرٹیکل 62(1)(f) کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ کافی پولیٹیکل پارٹیز گزری ہیں جو کہیں نہ کہیں اس آرٹیکل کے متاثرہ رہیں۔ جہانگیر ترین متاثرہ رہے، میاں محمد نواز شریف رہے، اور بھی کچھ سیاستدان ہیں جو ہے وہ اس سے ہٹ ہوئے۔ اراکین اسمبلی جعلی ڈگریوں کے معاملے کے اوپر کرمنل کیسز پہ 62(1)(f) لگائے گئے، ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ بہرحال تو جب آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی پاناما کیس میں، تو یہ سوال پھر یہ اٹھا کہ اب نااہلی کی جو میعاد ہے وہ کیا ہوگی۔ تو پھر سپریم کورٹ نے جناب ایک اور بینچ بٹھا دیا۔ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے 5 رکنی بینچ بٹھایا۔ اس میں شیخ عصمت سعید بھی تھے، عمر عطا بندیال بھی تھے، اعجاز الحسن بھی تھے، سجاد علی شاہ بھی تھے۔ تو سپریم کورٹ کے ان ججوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، انہوں نے یہ کہا جی کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہوگی۔ اچھا، یہ وہی عمر عطا بندیال ہیں جو فیصل وابڈا کے کیس میں بیٹھتے ہیں ڈیول نیشنلٹی میں، تو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے یہ تو بڑی ڈریکونین پروویژن ہے، بڑی خونخوار قسم کی پروویژن ہے، بڑی سخت سزا ہے یہ۔ لیکن جب نواز شریف کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی، نااہلی جو ہے وہ تو تاحیات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویوز بھی جوڈیشری کے اندر تبدیل ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد اسی بینچ میں جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید بھی تھے، جنہوں نے اپنے الگ ویو میں، الگ رائے میں یہ کہا کہ جناب آرٹیکل 62(1)(f) میں آئین سازوں نے جو ہے، آئین بنانے والوں نے حد مقرر نہیں کی۔ سپریم کورٹ کا کام صرف آئین کی تشریح کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کو ایمنڈ نہیں کر سکتی، آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی، کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتی، کسی چیز کو سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال طے ہو گیا، نااہلی تاحیات ہوگی۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، الیکشن ایکٹ 232 میں تبدیلی کی گئی، اور یہ پھر اصول طے کیا گیا کہ جو نااہلی کی میعاد ہوگی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ ہوگی 5 سال تک۔ اب دو مختلف ویوز اس وقت ٹکرا رہے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ کا 5 ججز کا فیصلہ جو تاحیات نااہلی کی بات کرتا ہے، اور دوسرا یہ قانون سازی جو الیکشن ایکٹ 2017 میں کی گئی ہے۔ تو اب یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں کسی اور کیس میں آیا، تو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت، قانون کے تحت، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آئینی تشریح کا ہوگا تو وہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے لیے کمیٹی کو بھجوایا جائے گا۔ بھجوا دیا گیا۔ جنوری میں تاریخ طے ہوئی ہے اس کیس پر سماعت کے لیے۔ ممکنہ طور کے اوپر 5 رکنی یا اس سے بڑا بینچ بنے گا۔ کچھ اور بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھی، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ براہ راست سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت
کسی کو نااہل نہ کرے، اس کے اوپر سپریم کورٹ ایک ججمنٹ کی صورت میں پابندی لگائے، ہو سکتا ہے یہ پٹیشن بھی اسی کیس کے ساتھ کلب ہو جائے، اس کو بھی سن لیا جائے۔ تو اب میاں محمد نواز شریف نامنیشن پیپر جمع کروانے جاتے ہیں، الیکشن شیڈیول آتا ہے، تو پھر ممکنہ طور کے اوپر یہی سوال اٹھ سکتا ہے کہ نااہلی 5 سال ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تاحیات ہے۔ تو اس ایشو کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریزالو کرنے جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو حل ہونا بھی چاہیے، اور تاحیات سزا چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو اس کے لیے سیاسی موت ہے، اور یہ بہت ہی ایک، اگر ہم کہیں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک برے فیصلے کے طور کے اوپر جو ہے وہ یہ یاد کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہو گئی کلیئر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ میاں محمد نواز شریف جو پہلے انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی کہ احتساب ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد خاموشی ہوئی، پھر جب کیسز اب ختم ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ واپس اپنے اس بیانیے کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب احتساب تو ہونا چاہیے، میں انتقام کی بات نہیں کر رہا، احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے راحیل شریف کا نام لیا، باجوہ کا نام لیا، پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز جنہوں نے پاناما کیس سنا ان کا نام لیا۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ شاید مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے کہ ہمیں دوبارہ اس بیانیے کی طرف آنا ہے اور احتساب کی بات کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا کم از کم ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کیسز چلنے چاہیے، پروسیڈ ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ مستقبل میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی واقعہ، اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکے۔ کافی دلچسپ صورتحال ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون کے اندر سے اوپنلی کچھ اوپینین دیے جا چکے ہیں، یہ بات کی جا چکی ہے کہ مشرف کے حوالے سے دیکھیں جو ہے وہ حکومت کی لڑائی ہوئی اس وقت ادارے کے ساتھ، اور پھر الٹیمیٹلی لاس ہوا، تو بہرحال کہیں نہ کہیں حد جو ہے وہ مقرر ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں الیکشن میں کس حد تک میاں محمد نواز شریف کو فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور کیا بیانیہ مسلم لیگ نون آگے لے کر چلتی ہے یہ بھی کافی اہم ہوگا۔ اور آنے والے وقت میں جب یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، الیکشن شیڈیول جاری ہونے جا رہا ہے، الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی تحفظات، سوالات اٹھا چکی ہے، تو نامنیشنز پیپر جمع کروانے کی جیسے ہی شیڈیول آئے گا کہ نامنیشنز پیپر جمع کروائے جائیں، اسی دوران اگر میاں محمد نواز شریف تمام رکاوٹیں عبور کر جاتے ہیں، نامنیشنز پیپر فائل کر جاتے ہیں، ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی کیا تقاریر ہوں گی، اور وہ کیا بیانیہ لے کر جو ہے وہ پھر الیکشن کمپین کرتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔